السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 37 انٹروڈکشن اینڈ ہسٹری آف دا کمیونیکیشن سائیکالوجی. جب کلینکل سائیکالوجی پرابلمس سالو نہیں کر پائی تو کمیونٹی سائیکالوجی وجود میں آئی. تو کمیونٹی سائیکالوجی میں یہ کمیونٹی پہ بیس کرتی ہے. اس سے کچھ پرنسپل ہوتے ہیں جیسے واٹ کاز دا پرابلم، پرابلم کی وجوہات کیا ہیں. ہاؤ پرابلمس ڈیفائن، کس طرح سے پرابلم کو ڈیفائن کیا جائے گا. واٹ ویئر از دا کمیونٹی سائیکالوجی پریکٹس، کون سی کمیونٹی میں سائیکالوجی کو پریکٹس کیا جائے گا. ہاؤ آر دا سروس پلان، کس طرح سے سروس کو پلان کیا جائے گا. وٹ از دا ایمفسس ان دا کمیونٹی سائیکالوجی انٹروینشن. ہو از دا کوالیفائڈ ٹو انٹروین، کہ کون جو ہے وہ مداخلت کرے گا. اس کی ہسٹری میں ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو یہ کمیونٹی سائیکالوجی تب وجود میں آئی جب کلینکل سائیکالوجی پراپرلی اپنا جو ہے فنکشن نہیں کر پائی. لائک لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل کی طرف کم آنا چاہتے ہیں، لوگ ہاسپٹل کی طرف نہیں آنا چاہتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر کلینک کی طرف آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ لوگ سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ کہیں گے کہ وہ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہیں. اس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر اپنی فیملی میں یا کمیونٹی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. تو پھر اس بیس پر اس کا آغاز کیا گیا. دا کمیونٹی سائیکالوجی پرسپیکٹو. اس کے پرسپیکٹو یہ ہے کہ کمیونٹی سائیکالوجی ہیز بین ڈسکرائب ایز این اپروچ mental health and emphasize the role of the environmental forces in creating and elevating problems. The major aspect of the perspective are cultural relativity, diversity and ecology. اس کے تین یہ پرسپیکٹو ہیں. The perspective implies the several things. جیسے کہ نمبر 1 ہے کمیونٹی سائیکالوجسٹ شوڈ ناٹ بی کنسرن ایکسیسولی ود این ایڈوکیٹ انوائرمنٹ اور پرسن. یعنی انڈیویجول پر فوکس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی ریلیشن شپ پر کنسنٹریشن ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے community psychology should emphasize the certain of the alternatives through the identify and developing the resources and strength of the people and communities. The focus is on action directed toward the competency of the person environment rather than their deficit. یعنی کہ difference among the people اس کو فوکس رکھا جائے گا. جو تھرڈ ہے اس میں سنگل نارم پر فوکس کیا نہیں کرتے بلکہ ڈائیورسٹی پر بھی فوکس کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اس میں جو 3 حوالوں سے بات کی گئی ہے. نمبر 1 ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، نمبر 2 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور نمبر 3 سائنٹیفک ایکٹیویٹی. 3 حوالوں سے بات کی گئی ہے. اور اس کے بعد کرونالوجیکل اینڈ کیٹالائزنگ ایونٹس، اس سے مراد ہے ہسٹری. یعنی in the 1955 the US Congress passed legislation creating the Joint Commission on the Mental Health and Illness. In the report encouraged the development of the community mental health concept and urged the reduction in the population of the mental hospitals. Their aim were to promote the early reduction of the mental health problems, treat acute disorder and establish the comprehensive delivery system of the service that would prevent the warehousing of the chronic patient in the mental hospital. یعنی لوگوں کو مینٹل ہاسپٹل سے نکال کے کمیونٹی میں لا کے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا. شارٹلی آفٹر دس کانفرنس دا ڈویژن آف دا کمیونٹی سائیکالوجی واز آرگنائزڈ ود دی American Psychological Association. Soon the community mental health journal and mental journal of the community psychology began publication. ٹریٹمنٹ فیسلٹیز. کمیونٹی سائیکالوجی کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب لوگ اس مینٹل ہاسپٹل میں نہیں رہنا چاہتے تھے تو اس وجہ سے ان کو یہ ضرورت پیش آئی کیونکہ کمیونٹی کے اندر ہی ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. یا سم ٹائم جو ہے وہ جب ہاسپٹل سے باہر آتے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس بیس پر اس وجہ سے کمیونٹی سائیکالوجی کی ضرورت پڑی کہ جو ہے ان کو جب وہ واپس آتے ہیں ہاسپٹل سے تو پھر ان کا جو ہے وہ دوبارہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمیونٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کیا جائے. اس میں نمبر 1 ہے دا ایڈونٹ آف دا سائیکوٹراپک میڈیکیشن، نمبر 2 ہے مور لبرل ڈسچارج فلاسفی، اور نمبر 3 ہے بیٹر ٹریٹمنٹ ان دا مینٹل ہاسپٹل. مینٹل ہاسپٹل میں بیٹر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک تو کم تھے، اٹینڈنٹ کم ہوتے تھے، اور دوسری بات لوگ مینٹل لیبل نہیں لگانا چاہتے اپنے ساتھ. پرسونل شارٹیج کی وجہ سے کمیونٹی تھراپی کی ضرورت پڑی تھی کہ اتنے زیادہ عملہ نہیں ہوتا تھا ہاسپٹل میں کہ وہ سارے ہی ڈس آرڈرس کو ڈیل کر سکے اور سارے ہی پیشنٹ کو دیکھ سکے، کیونکہ کچھ پیشنٹ سویئر قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے مائنر اسٹیج پہ ہوتے ہیں. تو ان کو جو مائنر ہوتے تھے ان کو ڈیل کرنے کے لیے کمیونٹی سائیکالوجی کا سہارا لینا پڑا.
کوشچنس اراؤنڈ دا سائیکو تھراپی، دوسری تھراپی جو تھیں وہ لمبی ہوتی تھیں، اور اس میں جو تھیں یہ جو کمیونٹی تھراپی تھی جو کم لمبی ہوتی تھی اور یہ کم ایکسپینسو بھی ہوتی تھی. رول آف دا میڈیکل ماڈل. We know the widespread role of the medical model or some of the discontent with it. The 1960 unearths the climate in which the institutional prerogative and traditionalist belief came under attack. Medical models بیس بنتی تھیں سائیکالوجی کی. اور اس کے بعد ہے دا انوائرمنٹ. پہلی بار کمیونٹی تھراپی نے ماحول کو ٹچ کیا تھا، لوگوں کو انہی کے ماحول میں رہ کر علاج کرنا، تو اس وجہ سے بھی اس کا بہت زیادہ یوز کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ جب شیزوفرینیا کو آئسولیشن میں اسٹڈی کرتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا پرابلم ہے، لیکن جب اس پیشنٹ کو فیملی میں لے جا کر اسٹڈی کرتے تھے تو ان کو سمجھ آتی تھی کہ پرابلم کیا ہے، جس وجہ سے کمیونٹی سائیکالوجی کی بنیاد وجود جو ہے وہ بنیاد میں آئی. دا کانسیپٹ آف دا کمیونٹی مینٹل ہیلتھ. ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کی جائے مینٹل ہیلتھ فنامنا پہ، اور براڈن ڈیفینیشن دی جائے، اور مینٹل ہیلتھ سروسز پرووائڈ کی جائیں. اور ان کا یہ مقصد تھا کہ مینٹل ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ کمیونٹی بیس پہ اویلیبل ہوں. اس کے علاوہ اویئرنیس پرووائڈ کی جائے مینٹل النس کے بارے میں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے ان کو فائنینشلی. اور اس کے بعد کچھ امپیشنٹ کیئر، آؤٹ پیشنٹ کیئر، یعنی ایم پیشنٹ کیئر سے مراد مریض کو وہاں رکھا جائے جہاں کاؤنسلنگ کی جاتی تھی. آؤٹ پیشنٹ سے مراد جب کیئر سے باہر آ جاتا ہے پیشنٹ تو اس کے بعد اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ دوبارہ وہ بیماری کی طرف نہ جائے. پارشل ہاسپٹلائزیشن، یعنی پیشنٹ ورک ڈیورنگ دا ڈے بٹ ریٹرن ٹو دا ہاسپٹل ایٹ نائٹ. دن کو کام کرتے رہے اور رات کو وہ ہاسپٹل میں آئے، اس طرح کی پرووائڈ کی جاتی تھی. اور راؤنڈ دا کلاک ایمرجنسی، یہ کسی بھی وقت کال پہ ایک ہی کال پہ وہ جو ہے ایمرجنسی سروس پرووائڈ کرتے تھے. کنسلٹیشن سروس بھی پرووائڈ کی جاتی تھی، ڈائگنوسٹک سروس بھی پرووائڈ کی جاتی تھی. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن بھی پرووائڈ کی جاتی تھی. ریسرچ، ٹریننگ، ایولیوشن، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. دا کانسیپٹ آف دا پریونشن. پریونشن کیا ہوتی ہے جی؟ پریونشن، دا آئیڈیا آف دا پریونشن از دا گائیڈنس پرنسپل دیٹ ہیز لانگ بین ایٹ دا ہارٹ آف دا پبلک ہیلتھ پروگرام ان دا کنٹری. پریونشن جو ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے پرائمری پریونشن، نمبر 2 ہے سیکنڈری پریونشن، اور نمبر 3 ہے ٹرشیری پریونشن. پرائمری پریونشن یہ ہے کہ پرابلم شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی پریکاشنز کر لی جائیں. یہ پرائمری پریونشن ہے. ایسے ماحول میں کیا فیکٹر جو پرابلم پیدا کر سکتے ہیں ان فیکٹرز کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پرابلم پیدا ہی نہ ہو. جیسے فار ایگزامپل ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، برش ایسے کرنا چاہیے، ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، تو یہ پرائمری پریونشن ہے. یعنی پرابلم ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن پہلے ہی اس کے ہم نے پریکاشنز کر لی ہیں. سیکنڈری پریونشن یہ ہے کہ جب ہمارا پرابلم سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن بالکل ارلی سٹیج پر ہے، ارلی ڈیڈکشن ہو گئی ہے، تو اسی سٹیج پہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو یہ سیکنڈری پریونشن ہے. یعنی فار ایگزامپل ہم تھوڑی سی کچھ سمٹمس شروع ہوتی ہیں تو ہم اس کا چیک اپ شروع کروا دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، تو یہ سیکنڈری پریونشن ہے. ٹیریٹری پریونشن یہ تھی کہ بیماری تو ہو گئی ہے لیکن اس کے اثرات کو، اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے. اب ریڈیوس دا ڈیوریشن اینڈ نیگیٹو افیکٹس آف دا مینٹل ڈس آرڈر آفٹر دا اکرنس، میجر فوکس آن دا ریہیبلیٹیشن. لائک اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے، انجری ہو گئی ہے، اب اس کو مزید ہم کیسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں، یا اگر ایک بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اب دوبارہ اس کی ریہیبلیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں، دوبارہ جا کے وہ سوسائٹی میں کیسے ایڈجسٹ ہو، کیسے ورک کرے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیریٹری پریونشن میں آتی ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.